باب نمبر 36، جب کوئی شخص نظر مانے پھر وہ اس سے پورا کرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے۔ حدیث نمبر 3851، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اعتکاف کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3852، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا کہ وہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کریں گے، پس انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ اعتکاف کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3853، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دور جہلیت میں اپنے اوپر ایک دن اعتکاف کرنا لازم کیا تھا، پس انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ اس دن کا اعتکاف کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3854، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے مال سے دستبردار ہو کر اسے اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں صدقہ کر دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 37، جب کوئی شخص اپنا مال نذر کے طور پر ہدیہ کرے۔ حدیث نمبر 3855، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جس وقت غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، تو وہ اپنے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میری توبہ کا حصہ ہے کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤں اور اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو کہ خیبر میں ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3856، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جس وقت وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہو کر اسے اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں صدقہ کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنا خیبر والا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3857، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ عز و جل نے صدقہ کی وجہ سے مجھے نجات دی، اور میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنے مال سے الگ ہو جاؤں گا اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں صدقہ کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38، جب نظر مانی جائے تو کیا زمینیں بھی مال میں داخل ہیں؟ حدیث نمبر 3858، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس ہمیں مال غنیمت میں صرف اموال، ساز و سامان اور کپڑے وغیرہ ملے تھے۔ پس بنو ضبیب کے رفاعہ بن زید نامی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعم نامی سیاہ فام غلام کا ہدیہ پیش کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قرا کی طرف پیش قدمی کی، حتیٰ کہ جب ہم وادی قرا پہنچے اور اسی اثنا میں کہ مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے پالان وغیرہ اتار رہا تھا، تو ایک تیر اسے لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، اسے جنت کی مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر
خیبر کے مال غنیمت سے چوری کی تھی وہ اس پر آگ بن کر شعلہ فگن ہے۔ پس جب لوگوں نے یہ سنا تو پھر کوئی شخص تسمہ یا 2 تسمے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمہ یا 2 تسمے جہنم کی آگ کے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 استثناء۔ حدیث نمبر 3859 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور کہا انشاءاللہ تو اس نے استثناء کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3860 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور کہا انشاءاللہ تو اس نے استثناء کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3861 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسم اٹھائے اور کہے انشاءاللہ تو اسے اختیار ہے، اگر چاہے تو اسے پورا کرے اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40 جب قسم اٹھائے اور دوسرا شخص اس کے لیے انشاءاللہ کہے تو کیا اس کے لیے استثناء ہو جائے گا؟ حدیث نمبر 3862 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں آج رات اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، وہ سب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھڑ سوار کو جنم دیں گی، تو ان کے ساتھ والے نے ان کے لیے کہا انشاءاللہ، انہوں نے خود انشاءاللہ نہ کہا، پس وہ ان سب کے پاس گئے اور ان میں سے صرف ایک حاملہ ہوئی اور انہوں نے بھی ناقص الخلقت بچے کو جنم دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ کہہ دیتے انشاءاللہ تو وہ سب گھڑ سوار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 نظر کا کفارہ۔ حدیث نمبر 3863 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3864 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں۔ حکم الحدیث ماں بعد کے ساتھ صحیح۔ حدیث نمبر 3865 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3866 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3867 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3868 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ابو عبد الرحمن نے کہا یہ مشہور ہے کہ زہری نے اسے ابو سلمہ سے نہیں سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3869 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3870 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ابو عبد الرحمن نے بیان کیا سلیمان بن ارقم متروک الحدیث ہے، واللہ عالم۔ یحییٰ بن ابی کثیر کے اصحاب میں سے کئی ایک نے اس حدیث میں اس کی مخالفت کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3871 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح۔ حدیث نمبر 3872 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3873 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کی حالت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ ابو عبد الرحمن نے بیان کیا محمد بن زبیر ضعیف ہے، قابل حجت نہیں، اس حدیث میں اس پر اختلاف کیا گیا ہے، حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3874 سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کی حالت میں کوئی نظر نہیں، اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3875 سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کی حالت میں کوئی نظر نہیں، اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ یہ مشہور ہے کہ زبیر نے یہ حدیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں سنی، حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3876 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نظر دو قسم کی ہوتی ہے، بس جو نظر اللہ کی اطاعت میں ہو تو وہ اللہ کی خاطر ہے اور اسے پورا کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی معصیت والی نظر ہو تو وہ شیطان کے لیے ہے، اسے پورا نہیں کیا جائے گا اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے، حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3877 زبیر حنظلی نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے اسے بیان کیا کہ اس نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی کے متعلق سوال کیا کہ اس نے نظر مانی کہ وہ اپنی قوم کی مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھے گا، تو سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، غصے کی حالت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے، حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3878 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر ہے نہ غصے میں اور اس کا کفارہ وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے، حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3879 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔ منصور بن زازا نے الفاظ میں اس کی مخالفت کی ہے، حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3880 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس چیز کی نظر نہ مانے جو اس کی ملکیت میں نہیں اور نہ ہی اللہ عز و جل کی معصیت میں نظر مانے۔ علی بن زید نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے اسے حسن عن عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت کیا، حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3881 سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر ہے نہ ایسی چیز میں جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔ ابو عبد الرحمن نے کہا علی بن زید ضعیف ہے، یہ روایت خطا ہے اور درست عمران بن حسین جو کہ یہ حدیث سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک اور طرح سے روایت کی گئی ہے، حکم الحدیث ما قبل سے کے ساتھ صحیح۔ حدیث نمبر 3882 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر ہے نہ کسی ایسی چیز میں جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو، حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42 جو شخص اپنے اوپر نظر واجب کر لے اور پھر وہ اسے پورا نہ کر سکے تو اس پر کیا واجب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3883 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اسے دو آدمی کے سہارے لایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گا، آپ نے فرمایا اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے، اسے کہو کہ وہ سواری پر سوار ہو، حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3884 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے شخص کے پاس سے گزرے، اسے دو آدمی کے سہارے چلایا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنی جان کو عذاب میں مبتلا کرے، اسے کہو کہ وہ سواری پر سوار ہو، حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3885 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس آئے، اسے اس کے 2 بیٹوں کے درمیان لایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل چل کر کعبہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اپنی جان کو عذاب میں ڈال رہا ہے، اللہ اس پر اسے کچھ اجر و ثواب نہیں دے گا۔ پس آپ نے اسے حکم فرمایا کہ وہ سواری پر سوار ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 43 استثناء۔ حدیث نمبر 3886 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قسم اٹھائے اور کہے انشاءاللہ تو اس نے استثناء کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3887 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں آج اپنے 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر بیوی ایک لڑکے کو جنم دے گی جو اللہ کے راہ میں قتال کرے گا۔ ان سے کہا گیا، کہو انشاءاللہ۔ پس انہوں نے نہ کہا۔ انہوں نے ان 90 بیویوں سے تعلق زن و شوق قائم کیا اور ان میں سے صرف ایک خاتون نے نصف انسان کو جنم دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ قسم توڑنے والے نہ ہوتے اور وہ اپنی مراد بھی پا لیتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب المزارعہ، مزارعت سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب نمبر 1 مزارعت اور وثیقوں میں شروط۔ حدیث نمبر 3888 ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب تم کسی مزدور کو کام پر لگاؤ تو اس کی مزدوری اس سے بتا دو۔ حکم الحدیث صحیح مقطوع۔ حدیث نمبر 3889 حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ کسی آدمی کو کام پر لگائے حتیٰ کہ وہ اسے اس کی مزدوری اجرت بتا دے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3890 حماد بن ابی سلیمان سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی کے متعلق پوچھا گیا کہ اس نے ایک مزدور کو اپنے گلے پر مزدور رکھا۔ انہوں نے کہا، نہیں حتیٰ کہ تم اسے بتا دو۔ حکم الحدیث صحیح مقطوع۔ حدیث نمبر 3891 حماد اور قتادہ سے ایک آدمی کے بارے میں مروی ہے، اس نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھ سے مکہ تک اتنا اور اتنا کرایہ لوں گا اگر میں مہینہ بھر یا اتنی مدت سفر جاری رکھوں گا۔ کچھ مدت کا تعین کیا، پس تمہارے لیے اتنی اور اتنی زیادت۔ پس ان دونوں نے اس میں کوئی مذائقہ نہ سمجھا اور ان دونوں نے یہ کہنا ناپسند کیا، میں تجھ سے اتنا اور اتنا کرایہ لوں گا اگر میں نے مہینے سے زیادہ سفر کیا تو میں تمہارے کرائے میں سے اتنی اور اتنی کمی کر لوں گا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد مقطوع۔ حدیث نمبر 3892 ابن جریج نے بیان کیا، میں نے عطا سے کہا، ایک غلام ہے، میں اسے اس کے کھانے کے بدلے میں سال بھر کے لیے اجرت پر رکھ لیتا ہوں اور دوسرے سال کے لیے اتنی اور اتنی اجرت پر۔ انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور اس کے لیے کافی ہے 13 ایام کا شرط کر لینا، جس وقت تو اسے اجرت پر رکھے یا تم نے اسے اجرت پر رکھا ہو اور سال کا کچھ وقت گزر گیا ہو۔ اس نے کہا، جو وقت گزر گیا اس پر تو میرا محاسبہ نہیں کرے گا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد مقطوع۔ حدیث نمبر باب نمبر 2 زمین کو تہائی اور چوتھائی پیداوار پر بٹائی پر دینے کی ممانعت کے متعلق مختلف احادیث اور روایت نقل کرنے والوں کے الفاظ کا اختلاف۔ حدیث نمبر 3893 سیدنا اسید بن ظہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی قوم بنو حارثہ کی طرف گئے اور کہا، بنو حارثہ تم پر ایک مصیبت وارد ہو گئی۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع فرما دیا ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ہم کچھ اناج کے بدلے میں اسے اجرت پر دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے بیان کیا، ہم اسے جانوروں کے چارے کے بدلے میں اجرت بٹائی پر دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اور ہم اسے سیراب کرنے والی نالیوں کے بدلے پر کرائے پر دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اسے کاشت
کرو یا اپنے مسلمان بھائی کو عطیہ کے طور پر دے دو۔ مجاہد نے اس کی مخالفت کی ہے۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ حدیث نمبر 3894۔ اسید بن زہیر نے بیان کیا سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حقل سے منع فرمایا ہے، اور حقل تہائی اور چوتھائی پیداوار پر بٹائی ہے، اور مزابنہ سے منع فرمایا اور مزابنہ سے مزابنہ یہ ہے کہ معین وسق کھجوروں کے بدلے میں کھجوروں کے درختوں پر لگی ہوئی کھجوریں خریدنا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3895۔ اسید بن زہیر نے بیان کیا سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرمایا جو کہ ہمارے لیے نفع مند تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے تمہیں زمین بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے جس کے پاس زمین ہو تو وہ اسے عطیہ کے طور پر دے یا پھر اسے خالی چھوڑ دے، اور آپ نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس کھجوروں کے بہت زیادہ درخت ہوں، پس دوسرا آدمی آئے اور وہ انہیں معین مقدار کھجوروں کے عوض میں حاصل کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3896۔ اسید بن زہیر نے بیان کیا سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا اور میں سمجھ نہ سکا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک ایسے کام سے منع فرماتے ہیں جو تمہارے لیے نفع مند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حقل سے منع فرماتے ہیں، اور حقل یہ ہے کہ زمین کو تہائی اور چوتھائی پیداوار پر بٹائی پر دینا۔ پس جس شخص کے پاس زمین ہو اور اسے اس کی کوئی ضرورت نہ ہو تو اسے اپنے بھائی کو عطیہ کے طور پر دے دے یا اسے چھوڑ دے، اور آپ تمہیں مزابنہ سے منع فرماتے ہیں، اور مزابنہ یہ ہے کہ آدمی بہت سارا مال لے کر کھجوروں کے بہت سے درختوں کے پاس آئے اور ان کے مالک سے کہے اس سال اتنے وسق کھجوروں کے بدلے میں یہ سارا مال لے لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3897۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک ایسے کام سے منع فرماتے ہیں جو تمہارے لیے مفید تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس زمین ہو تو وہ خود اس سے کاشت کرے، پس اگر وہ اس سے عاجز آ جائے تو اسے اپنے بھائی سے کاشت کرائے۔ عبدالکریم بن مالک نے اس کی مخالفت کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3898۔ مجاہد نے بیان کیا میں نے طاؤس کو ہاتھ سے پکڑا حتیٰ کہ میں نے اسے ابن رافع بن خدیج کے پاس لے گیا تو انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے زمین کو کرائے بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ پس طاؤس نے اس کا انکار کیا تو کہا میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنا، وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ ابو عوانہ نے اسے ابو حسین عن مجاہد کی سند سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا انہوں نے اسے رافع سے روایت کیا، روایت مرسل ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3899۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرمایا جو کہ ہمارے لیے نفع مند تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر سر آنکھوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم زمین کو اس کی کچھ پیداوار کے بدلے میں قبول کریں۔ ابراہیم بن مہاجر نے اس کی مطابقت کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3900۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کی زمین پر گزرے تو آپ نے پہچان لیا وہ محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین کس کی ہے؟ اس نے کہا فلاں شخص کی ہے، اس نے اسے اجرت پر مجھے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے اپنے بھائی کو عطیہ کے طور پر دے دیتا۔ پس سیدنا رافع رضی اللہ عنہ انصار کے پاس آئے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک ایسے امر سے منع فرمایا ہے جو تمہارے لیے نفع مند تھا،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہیں لیے زیادہ نفع مند ہے۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔